وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد بن عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر قرآن مجید فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام کو اور اپنے پیغمبر پر نازل شدہ اس کتاب کو دنیا انسانیت اور جن و انس کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ پاک پروردگار فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین۔ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے، لا ریب کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ کہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، یہ اللہ پاک پروردگار سے نازل شدہ کتاب ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور وہاں سے بتدریج 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور اس کتاب کو لے کر آنے والی ہستی فرشتوں کا سردار جناب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کتاب ھدی للعالمین، عالم انسانیت کے لیے، بلکہ انسانیت کے ساتھ ساتھ جنات اور جنوں کے لیے بھی ہدایت کا باعث ہے، اور اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ اب ہمیشہ ہدایت وہی پکڑتے ہیں اور ہدایت کو وہی لوگ حاصل کر پاتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر اور دل کی شریانوں میں کہیں کونوں اور کھدروں میں اللہ وحدہ لا شریک کا تقوی اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے۔ جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہوں، جیسے فرعون اور نمرود اور ابو جہل، یہ کتاب، اس کتاب سے پھر ایسے لوگ
ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، جسے اللہ نے عالم انسانیت اور جنات کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر نازل فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر انسان اور جنات کے لیے دنیا آخرت کی ہر بات کو بیان کر دیا۔ آج مسلمان دنیا بے حالی اور بدحالی کا شکار ہے، خاص کر بالخصوص مسلمان دنیا اور پھر ہم اہلیان پاکستان بے حالی اور بدحالی کا اور غربت کا اور مہنگائی کا، بے امنی کا اور دہشت گردی کا شکار ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بے حالی، بدحالی، بے امنی، بد امنی، غربت اور مہنگائی کے کئی اسباب بیان فرمائے، جن میں سے ایک سبب آج اللہ وحدہ لا شریک کی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے وہ سود کے متعلق بھی ہے۔ سود یعنی ربا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ربا کو، سود کو حرام کیا ہے۔ سود کاری کا ارتکاب، ربا کے اندر پڑنا، سودی معاملات کرنا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب کو، عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک کے پاس بندوں کو عذاب دینے کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں، اور دنیا کے ان عذابات کا مقصد کیا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سنبھال لے اور سدھار لے، اللہ وحدہ لا شریک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو باز رکھ لے۔ نہیں تو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا، جن چیزوں پر اللہ وحدہ لا شریک نے سزا بتائی اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اگر کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غصہ دلانے والا، تو اللہ رب العالمین کئی طریقوں سے پھر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور یہ اللہ ہی کا عذاب ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کا عذاب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت اور حکمران، وہ جو بھی آئے، وہ آئی ایم ایف کی، ورلڈ بینک کی لونڈی، بلکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رکھیل بن کر کے آتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات بہتر سے بہترین ہونے کی بجائے حالات بد سے بدتر اور ابتر ہو جاتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کیا ہے؟ وہ سودی کاروبار اور معاملات کا، ربا اور سود کا ایک عالمی انٹرنیشنلی ادارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک تو ہماری حکومتیں وہ آئی ایم ایف کے محتاط، بلکہ بعض دفعہ تو لگتا یہ ہے کہ جنہیں قوم نے ووٹ دیا، بریکٹ میں ووٹ اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کا یہ نظام حرام پر مبنی ہے، بظاہراً تو لگتا یہ ہے کہ جنہیں عوام نے ووٹ دیا وہ ہمارے حکمران نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ملک پر حکومت کرنے والا امریکہ بہادر ہے، اور اسی طرح آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہے۔ اور نیچے عوام کا حال کیا ہے کہ قیامت کی نشانی یہی ہم کہہ لیں، نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ ہاں جی، ہر بندے کا یہی حال ہے، الا من رحم ربی، ہر بندے کا یہی حال ہے کہ میں دنوں میں اور راتوں میں ہاں جی اپنے آپ کو ہزاروں کا مالک، لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بن جاؤں۔ پھر نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے، سودی بینکاری اور سودی معاملات،
اور بینکوں میں اور سود کے اداروں میں کام کرنا، آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اولاً ہم اسے حرام مانتے نہیں، اسے حرام جانتے نہیں، اور اسے حرام ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ اب اگر مولوی جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے وہ بتائے کہ ربا اور سود حرام ہے، بجائے نصیحت حاصل کرنے کے، بجائے اس کے کہ اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل کریں، در پردہ دشمنیاں کی جاتی ہیں کہ یہ کیوں قرآن پڑھ پڑھ کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ حلال کی تمیز کرو اور حرام کی تمیز کرو، بھیک مانگ کے کھانا پڑے، ہاں جی، محلوں میں سے کوڑا کرکٹ اور شاپر اٹھا کر گزارا کرنا پڑے، بندہ کر لے، لیکن اپنے آپ کو ربا اور سود کے قریب تک بھی نہ لے جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے درجات میں سے سب سے ہلکا اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، این کی ہر رجل امہ، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، دوسرے لفظوں میں یہ بدکاری ہے۔ تو سود کے ادنا درجات میں سے ہلکا درجہ یہ بنتا ہے کہ بندہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، بلاత్کار کر بیٹھے۔ اور آج یہ سود حکومتوں میں بھی عام ہے اور پبلک اور عوام کے اندر بھی عام پایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بے حالی اور بدحالی، بے امنی اور بد امنی، مہنگائی اور دہشت گردی اور خوف کا حال وہ دن بدن کم ہونے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ہوا چاہتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اللہ نے ربا کو حرام کیا، اور اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے۔ تو ایک مسلمان پر یہ ضروری تھا کہ وہ سود کو حرام جانتا اور سود کو حرام مانتا، یا تو یہ کہ اسے حرام ماننے پر تیار نہیں کہ جناب ہم تو اپنی دہاڑی اور مزدوری بنا رہے ہیں، پھر کوٹھے والی بھی کہے گی کہ میں تو محنت کر رہی ہوں، دہاڑی اور مزدوری بنا رہی ہوں، شراب بیچنے والا بھی، جوا کرنے والا بھی، کیونکہ ہر کام کے اندر محنت تو ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، محنت تو بہرحال ہر کام میں کرنی پڑتی ہے۔ یا یہ کہ حرام تو مان لیا لیکن حرام ماننے کے باوجود اس حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر برابر ہی میں کہیں پڑے گا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جو سود کے حرام ہونے کے بعد باز آ گیا، نصیحت آنے کے بعد وہ گناہ کے کام سے رک گیا، جو پیچھے ہو چکا اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ اللہ معاف کرے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو سود کی حرمت کے بعد، سود کے حرام ہونے کے بعد بھی سودی معاملات میں اسی طرح ڈٹا رہے اور لگا رہے،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جہنمی ہے۔ بھلے اپنا نام وہ کہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اپنے آپ کو اہل سنت بتائے، اپنے آپ کو جو بھی مرضی اپنا نام رکھ لے، اگر وہ مسلمان ہے اور اس کے باوجود ربا اور سود کے معاملات سے باز نہیں آتا، بینکوں اور سود کے کاروبار میں کام کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، اس کا کوئی بھی نام اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سیدھی سیدھی بات کر دی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، فرمایا یہ اہل دوزخ ہیں، یہ ہیں جہنمی لوگ۔ اور صرف وہ قیامت کے دن جہنم نہیں ہوگی، یہاں اللہ بے امنی اور بد امنی، یہاں اللہ مہنگائی اور اپنے مختلف عذاب لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اور سود کا معاملہ، سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ بظاہراً تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر حلال کی نوکری ہے اس میں 20,000 ہے، حلال کی نوکری ہے تو اس میں تنخواہ 20,000 ملتی ہے، حرام کی اور سود کی نوکری ہے اس میں 50 ہے، 70 ہے، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 اوپر کو مل رہے ہیں۔ حرام خور بندہ، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سود میں میرا فائدہ ہے، جبکہ اللہ کے قرآن نے کیا بتایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ بینکوں میں نوکریاں کرنے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ سودی معاملات میں ہے، سود کی نوکری کرنے سے یہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، خیر ہے کہ یہ ریڑھی لائے اور ریڑھی پر کدو، ٹماٹر اور کریلا بیچنا شروع کر دے، یہ ریڑھی لگائے اور ریڑھی پر گنڈیریاں بیچنا شروع کر دے، یہاں تک کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ جھاڑو لے اور اپنے محلے کا سوئیپر بن جائے، کمیٹی میں اپنی نوکری لگوا لے، جھاڑو لگا کر یہ گلی محلے کی نالیاں صاف کر کے روٹی روزی کما لے، مگر سود اور ربا کے معاملات میں پڑنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ آج حکومتیں IMF اور ورلڈ بینک سے لاکھوں اور کروڑوں کے قرضے لیتی ہیں، سمجھتی کیا ہیں کہ ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت سنبھل جائے گی، یا ہماری حکومتیں بچ جائیں گی، یا مہنگائی کو ہم IMF سے قرضے لے لے کر کنٹرول کر لیں گے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ سود کے معاملات میں پڑنے سے نہ حکومتیں باقی رہتی ہیں، نہ مہنگائی کنٹرول میں آتی ہے، الٹا لگتا یہ ہے کہ ہمارے ملک پر IMF یا ورلڈ بینک یا امریکہ بہادر حکومت کر رہا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر کفر کرنے والے گنہگار کو، اللہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تو ایمانداروں اور نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، اور گنہگاروں پر اللہ، گنہگاروں کے اوپر اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ مہنگائی، یہ بے امنی، بد امنی، یہ خوف و ہراس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عذاب ہی تو ہے۔ حکومتوں کا اپنا ٹینور پورا نہ کرنا، مدت کا پورا نہ کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہی ہے۔ اللہ کی عذاب ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ پاک پروردگار نے ایمان والوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سودی معاملات جو باقی ہیں انہیں چھوڑ دو،
ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ جو ربا اور سود میں پڑتا ہے اسے اللہ کا خوف کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، بھلے سنت کے مطابق لمبی داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، نمازی ہے، چلے سے روزے لگانے والا ہے، اگر وہ ربا اور سود کے معاملات میں پڑتا ہے اسے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تو ہے ہی نہیں۔ اور جسے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں وہ اللہ کے عذاب کا ضرور شکار ہوگا۔ اللہ اس کا سکھ اور چین چھین لیتا ہے، اللہ اس کا آرام اور سکون اس سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ بظاہراً ٹھیک ٹھاک بندہ نظر آتا ہے لیکن در حقیقت وہ پاگل اور مینٹل ہوتا ہے۔ ہر بندے، ہر دوسرے تیسرے بندے کے گلے میں اور گریبان میں فٹ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تو اس کے پاس سے گزرا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ سود کا معاملہ ایمان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر بندہ ایماندار ہے تو وہ کبھی بھی ربا اور سود کے معاملات میں نہیں پڑے گا۔ ہاں جی، کبھی بھی وہ ربا اور سود کے معاملات میں نہیں پڑے گا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سودی کاروبار سے دور کرے، سودی معاملات سے دور کرے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر نہ تم نے کیا یہ تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ اب جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر بیٹھے تو کیا خیال ہے، اس کا کباڑہ ہوگا یا وہ آباد اور شاد ہوگا؟ سود کے معاملات میں پڑنا اور سود کو نہ چھوڑنا، سودی نوکریوں کا کیے رکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے۔ اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ اپنی دنیا اور آخرت کا کباڑہ کر بیٹھے گا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال، ہاں جی، نہ کسی کے اوپر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے، میرے خاندان نے جس کا سود دینا تھا ہم نہیں دینے والے، اور جس سے سود لینا تھا اس سے سود نہیں لینے والے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا کہ جس نے اعراض کیا، منہ موڑا میری یاد سے، تو بلا شبہ اس کے لیے گزران ہوگی تنگ۔ جو حرام میں پڑ گیا اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھول گیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزران کو تنگی سے دوچار کر دے گا۔ لاکھوں کروڑوں کے باوجود اس کے پاس سکھ اور چین کی دولت نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ایسے بندے کو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ دنیا میں چنگا بھلا دیکھنے بھالنے والا تھا، جب اللہ قیامت میں اسے اندھا کھڑا کرے گا تو یہ کیا کہے گا؟ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں آنکھوں والا تھا، قیامت میں اندھا کیوں ہوں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائے گا اور فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، تمہارے پاس دنیا میں ہماری آیات اور نشانیاں آئیں، تو بھول گیا تھا انہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اور اسی طرح آج قیامت کے دن تو بھی بھلا دیا گیا۔ جو دنیا میں رہ کر اللہ کی آیات اور نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ نے جو حرام کیا، جو حلال کیا، حرام اور حلال کے اندر تمیز نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے والا، دنیا میں اللہ کو بھلا بیٹھنے والا، اللہ وحدہ لا شریک، اسے قیامت کے دن میں اندھا کھڑا کرے گا، اندھا اٹھائے گا، اور سود خوروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کیا۔ صرف وہاں پر ہی جہنم نہیں ہے، یہاں دنیا کے اندر بھی اللہ ان کی گزران تنگ کر دیتا ہے۔ اگر ملک اور حکومتیں سودی معاملات میں پڑیں، اللہ ملکوں کو اور حکومتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر فیملیز اور گھرانے اور افراد وہ سود کے معاملات میں پڑیں، اللہ فیملیوں کو، گھرانوں کو، اللہ معاشروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا